الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ علیکا صلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم رجب المرجب کا آخری جمعہ 30 رجب المرجب بمطابق آج 4 مارچ 2022 کا یہ جمعہ اپنی مرکزی جامع مسجد گلاب اسلام بستی بابا صفرا مین روڈ ملتان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے جمعہ کو جو معراج شریف کے حوالے سے حصہ اول کے اعتبار سے بیان کیا ہم نے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل QR اسلامک میڈیا اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج میں اس کا اگلا حصہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر کے حتیم پاک میں شق صدر، دیگر معاملات، براق کا آنا، فرشتوں کا آنا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام حتیم پاک سے بیت المقدس کی طرف، پھر درمیان میں مشاہدات اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر۔ آج ہم بات شروع کریں گے یہ سارے معاملات طے کرتے ہوئے جب حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی بیت المقدس میں آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے، وہ جو براق تھا جس کا مادہ برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی رفتار فی سیکنڈ 1,86,000 میل کا سفر طے کرتی ہے، اس براق کو ایک کڑا تھا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں باندھی جاتی تھی، وہاں اس کو باندھ دیا گیا۔ پھر جبریل امین علیہ السلام اندر کی طرف آئے، دیوار میں اشارہ کیا تو ایک سوراخ ہو گیا، پھر براق کو وہاں باندھ دیا گیا۔ اب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مسجد اقصی میں تشریف لائے ہیں تو وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جمع ہیں۔ کیا بات ہے جناب، پروٹوکول تو دیکھیے پروٹوکول تو دیکھیے، پہلے ہی سے سارے انبیاء جمع ہیں۔ جیسے ہی سید عالم نے مسجد اقصی میں قدم رکھا، سب نے کھڑے ہو کر کہا مرحبا مرحبا مرحبا، جی آیا ہوں سرکار، ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ استقبال جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہوا ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت تیار ہے۔ اب ہمارے ہاں جب 2 4 5 10 علماء جمع ہو جائیں نا تو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں امامت آپ کریں، امامت آپ کریں، تقریر آپ کریں، تقریر آپ کریں، تو یہ ایک دوسرے کا اکرام ہوتا ہے۔ تو یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی موجودگی میں اب مصلی امامت کی طرف کون بڑھے؟ آہستہ بھی کام چل جاتا ہے، کیا بات ہے۔ اب مصلی امامت کی طرف کون بڑھے؟ سب کی نگاہیں حضور پر ہیں۔ حضور آپ ہی مصلی امامت کی طرف بڑھیں، آپ ہی آج امام الانبیاء بنیں گے۔ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ اب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جبریل نے پکڑا، مصلی امامت پر کھڑا کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس جماعت کا نقشہ کھینچا، فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر راز، ایاں ہو مانی اول و آخر، دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے نبی دست بستہ پیچھے حاضر ہیں اور امام الانبیاء امام بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ الکریم۔ اور امیر اہل سنت میں شیخ کامل حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذو الفضل والکمال الیاس قادری صاحب کہتے ہیں اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ امام الانبیاء کا تاج آپ کے سر پر پہلے بھی تھا اور آج اس کا اظہار ہو گیا۔ امام الانبیاء حضور کی ذات والا صفات بنی ہے۔ تمام انبیاء کی امامت آپ نے فرمائی، تمام نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ کسی نے کہا مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو کہ پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام امامت کروانے کے بعد سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے کے اندر دودھ ہے، ایک کے اندر شراب ہے۔ اوکے، اب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس محسوس کی تو دودھ کا پیالہ قبول فرمایا، دودھ نوش کیا۔ اب اس پر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا اللہ کریم نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے اچھا کیا، فطرت کے مطابق آپ نے دودھ استعمال کیا، تو دودھ پینا چاہیے، شراب سے بچنا چاہیے۔ ہماری قوم کو بھی بچنا چاہیے، قوم کی بیٹیوں کو بھی بچنا چاہیے، قوم کے بیٹوں کو بھی بچنا چاہیے۔ قوم کا سرمایہ ہیں یہ بیٹے، یہ بیٹیاں، یہ امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر شراب و رباب کے اندر، شراب و کباب کے اندر قوم لگ جائے تو قوم کس برائی کے گھاٹ اترے گی کہ اس کا پھر نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ بقول ڈاکٹر اقبال، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں کتنی زہریلی شراب پی کر کے نوجوان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، کتنی عورتیں موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں، کتنوں کے سہاگ اس شراب نے اجاڑے ہیں، کتنوں کے گھروں کی تباہی اس شراب نے مچائی ہے۔ اور یہ آج فخریہ انداز میں لوگ پیتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے سماتے نہیں اپنے اندر کہ میں کوئی چیز ہوں۔ جناب حرام کھانے والا بندہ کیا چیز ہے؟ گندی نالی کا کیڑا تو بن سکتا ہے، کوئی کچرے کنڈی کا کچرا تو بن سکتا ہے، لیکن قرآن جس کی مخالفت کر رہا ہے، حدیث جس کی مخالفت کر رہی ہے، پاک پیغمبر کی شریعت میں جو چیز حرام ہے، دنیا جہاں کے لوگ کہیں کہ اس میں فائدہ ہے، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ جس بات سے قرآن نے منع کیا، حدیث نے منع کیا، اس بات میں فائدہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو میرے حضور نے دودھ استعمال کیا ہے، دودھ پیا ہے میرے حضور نے۔ دودھ پیجئے، دودھ استعمال کیجئے، لسی پی لیجئے، مشروبات پی لیجئے، لیکن جس چیز کو قرآن نے منع کیا ہے اس کے قریب مت جائیے،
اس کو منہ مت لگائیے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب ہم تو مسجد میں بیٹھے، ہم تو یہ کام نہیں کر رہے، ہم آپ کو سنا بھی نہیں رہے، ہم تو اپنے سامعین جو بعد میں سنیں گے یا یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے QRA اسلامک میڈیا کے نام سے، جن تک پیغام پہنچے گا حاجی غلام صاحب کی روح انشاءاللہ راضی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مسجد بنائی انہوں نے، بڑا اچھا کام کیا۔ اب جماعت ہو گئی، دودھ نوش کر لیا حضور نے۔ اب جو انبیاء علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے جماعت میں حاضر ہیں، اب ان کے خطبات، چند کے خطبات شروع ہوئے۔ 6 خطبات اس مسجد اقصی میں ہوئے، 6 خطیبوں نے خطاب کیا، اور خطیب نبی ہیں، خطبہ دینے والے نبی ہیں۔ اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان نبیوں کی باتیں آپ تک پہنچاؤں کہ جنہوں نے مسجد نبوی مسجد اقصی کے اندر خطاب کیا ہے۔ سب سے پہلے جد الانبیاء جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ جو پڑھا ہے اس کے لفظ بھی حدیثوں میں من و عن بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے میں جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا خطبہ پڑھتا ہوں جو انہوں نے مسجد اقصی میں حضور کی جماعت ہونے کے بعد، جماعت کروانے کے بعد جو انبیاء کو خطبہ دیا، اس میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، اپنے اوپر ہونے والی عنایات نوازشات کا ذکر کیا۔ آئیے لفظ سنیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ يُؤْتَمُّ بِي وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے عرض کی تمام تعریفیں مالک تیرے لیے ہیں۔ یہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کی تعریف ہے۔ کیا بات ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا۔ اب یہ خطبہ ہے مسجد اقصی میں ابراہیم علیہ السلام کا، اور مجھے عظیم بادشاہت عطا کی، اور مجھے امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، اور ارشاد فرمایا اور میری اقتدا پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی، اور مجھ پر آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خطبہ ہے حضور کی جماعت کروانے کے بعد۔ اب یہ خطبہ جس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی تعریف، اللہ کی شان اور اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا، ان کا خطبہ ختم ہوا تو اب جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ کیا حسین خطبہ ہے، کیا خطبے کا انداز ہے، کیا خطبے کے الفاظ ہیں، سماعت کیجئے گا۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خطبہ پڑھا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما واصطفانی برسالتہ وکلماتہ وقربنی الیہ نجیا وانزل علی التوراۃ وجعل ہلاک آل فرعون علی یدی ونجا بنی اسرائیل علی یدی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا، یہ میں نے آپ کو الفاظ سنائے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں بالخصوص امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و دیگر افراد نے جو لکھے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیگر کتابوں میں بزرگوں نے جو لکھا ہے آپ سماعت کیجئے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا اس کا معنی سنیے۔ عرض کی بار الہ کی بارگاہ میں، مالک تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا ہے۔ مالک ساری تعریفیں تیرے لیے،
تو نے مجھ سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ تمام تعریفیں مالک تیرے لیے ہیں، تو نے مجھ سے کلام فرمایا، مجھے اپنی رسالت اور کلمات کے لیے منتخب کیا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا۔ اب ان کو تو راز کہنے کو قریب کیا ہے، تو حضور کی ذات کو ہی قریب کر لیا۔ کیا بات ہے، راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر تورات نازل کی، اور میرے ہاتھ پر فرعون کو ہلاک کیا، اور میرے ہی ہاتھ پر بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا خطبہ ہو گیا، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا خطبہ ہو گیا، اب تیسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ جناب داؤد علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے خطبہ پڑھا، آئیے سماعت کیجئے۔ الحمدللہ الذی خولنی ملکا وانزل علی الزبور وعلان الحمدللہ وعلان الحدید وسخر لی الطیر والجبال وعطانی الحکمہ وفصل الخطاب۔ اب جناب داؤد علیہ السلام کا خطبہ اختتام کو پہنچا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں نے کہا ہم جب کلام کرتے ہیں کسی سے تو سب سے پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ میرا کمال ہے، یہ میری محنت ہے، یہ میری کوشش ہے۔ یا نبیوں کے کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ نبیوں نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی ہے۔ تو جب بھی کبھی کلام کرنے کا موقع ملے تو اپنے پالنے والے رب کی تعریف کریں۔ اچھا، اس کی تعریف کرنے کے بعد اپنا کمال کوئی نہیں بیان ہوا یہاں، مالک جو تو نے عطا کیا ہے، جو تو نے عطا کیا ہے۔ سنیے داؤد علیہ السلام نے کیا کہا، کہا مالک تمام تعریفیں تیرے لیے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہ اکبر، جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور میری ذات پر زبور شریف کو نازل کیا، لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے سے زرہ بناتے تھے، زرہ، یہ جو جنگ کے موقع پر ہمارے اس زبان میں ہماری زبان میں کہتے ہیں بلڈ پروف، جس پہ گولی اثر نہیں کرتی، وہ جو ہوتی تھی زرہ، لوہے کو آپ کے ہاتھوں میں نرم کر دیا، آپ اس کی زرہ بنا کر بیچا کرتے تھے، لوہے کو نرم کر دیا آپ کے ہاتھ میں۔ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں مالک تیری حمد ہے کہ تو نے لوہے کو میرے ہاتھ میں نرم کر دیا اور میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور مجھے حکمت اور فصل خطاب یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، فیصلہ کرنے والا مجھے بنایا، یہ تیری عنایات ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ ہو گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہو گیا، جناب داؤد علیہ السلام کا خطبہ ہو گیا، چوتھے نمبر پر خطبہ آ گیا سلیمان علیہ السلام کا۔ انہوں نے کیا کہا، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین یعملون ما شأت من محاریب وتماثیل وعلمنی منطق الطیر وکل شیء وأصال لی عین القطر وأعطانی ملکا عظیما لا ينبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جو خطبہ پڑھا، کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں اور جنوں اور انسانوں کو مسخر کیا ہے، ہواؤں کو میرے تابع کر دیا، انسانوں کو میرے تابع کر دیا، جنوں کو میرے تابع کر دیا، فرمایا شیطان کو بھی میرے تابع کر دیا، مسخر کر دیا، اور فرمایا اب وہ وہی کام کرتے ہیں جو میں چاہتا ہوں۔ آہستہ بولیے اور آہستہ بولیے۔
تاکہ پتہ چلے کسی کو قاری صاحب اکیلے خطاب کر رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. اب ارشاد فرمایا جو میں چاہتا ہوں یہ جنات، انسان، شیاطین، ہوائیں، جو میں چاہتا ہوں وہی کام میں ان سے لے لیتا ہوں. مکانات کی تعمیر کرواتا ہوں، تصویریں بناتا ہوں، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز میرے لیے میرے تابع کر دی. پرندوں کی بولی مجھے سکھا دی ہے، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا ہے. تانبا پگھلا ہوا میرے لیے بہا دیا، جو مرضی بناؤں اس سے. اور فرمایا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی ہے جو میرے بعد کسی کو نہیں ملی. یہ سلیمان علیہ السلام ہیں. اللہ اکبر. یہ بیت المقدس کی جو تعمیر کا کام ہوا ہے، قرآن کی کبھی کبھی وقت ملا تو قرآن کریم کی روح سے بیت المقدس کی جو تعمیر کروائی ہے یہ سلیمان پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. اور جنات نے اس کو تعمیر کیا. آپ عصا لے کر کے کھڑے ہو جاتے اور وہ جنات کام کرتے رہتے. پھر اسی عصا کے سہارے ہی آپ کھڑے ہیں، آپ کی روح قبض کر لی گئی. کوئی مہینوں تک حضرت سلیمان پیغمبر ایسے ہی کھڑے رہے. جنات نے کہا شاید یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. ان کی تو روح بھی قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی. جب عصا کو دیمک لگ کر کے کھا گئی تو پھر آپ نیچے تشریف لے آئے. پھر جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے. میں نے کہا یہ غیب کی خبریں جو جنات دیتے ہیں نا شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں. حقیقت میں غیب جاننے والا اللہ ہے، اس کی عطا سے اس کے محبوب بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. اب سنیے سلیمان پیغمبر علیہ نبی علیہ السلام کا خطبہ. اختتام 5واں خطبہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا خطبہ شروع ہوا. مسجد اقصیٰ میں جان عالم جماعت کرا چکے ہیں. جماعت ہو جانے کے بعد اب 4 خطبے ہو گئے. 5واں خطبہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ہے. قال الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل وجعلنی ابرئ الاکمہ والابرص وأحيي الموتى بإذنه ورفعني وطهرني من الذين كفروا وآذني وأمي من الشيطان الرجيم فلم يكن للشياطين عليها السبيل. اللہ کے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تورات و انجیل کا علم سکھایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور مجھے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض والوں کو تندرست کرنے والا بنایا ہے. اگر قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 مالک فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى بإذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں وہ کمالات جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے انہوں نے جو بیان کیے قرآن کے الفاظ بنے. آج مسجد اقصیٰ میں جو ان پر نوازشات پہلے ہوئی تھیں ان کا ذکر کیا. کہنے لگے اللہ کریم نے مجھے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مرض والوں کے لیے تندرست کرنے کا وصف عطا فرمایا اور مجھے اذن دیا میں مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں. اونچی آواز سنائی، کیا بات ہے جناب. میں مردوں کو بھی زندہ کر لیتا ہوں. پھر کہا اور مجھے آسمان پر اٹھایا. آج بھی چوتھے آسمان پر جلوہ گری. اور کافروں سے مجھے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے
پناہ عطا فرمائی جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں ہے، یعنی شیطان میری ماں پر کوئی چکر نہیں چلا سکتا۔ اپنے اوپر ہونے والے عنایات نوازشات کا جب انہوں نے ذکر کیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب داؤد علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا۔ مسجد اقصی میں حضور کے جماعت کروانے کے بعد اب یہ خطبہ ہوا۔ تمام نے جب خطبہ پڑھ لیا، اب صدارتی خطبہ ہونا ہے معراج والے آقا کا۔ کیا بات ہے جناب، معراج کے دن چل رہے ہیں نا، اب معراج والے آقا نے خطبہ پڑھا۔ کہا انبیاء مرسلین، تم نے تمام نے خطبے پڑھے، اللہ کی تم نے حمد کی، اپنے اوپر ہونے والے احسانات کا تم نے ذکر کیا۔ آئیے اب حضور نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا کے جو الفاظ محدثین نے حدیثوں میں لکھے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے حضور نے خطبے کی ابتدا کہاں سے کی ہے؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ اب یہ حضور کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، جمعے کے خطبے میں حضور کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، جمعے کے خطبے میں انبیاء کے خطبے پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے۔ اب فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلُونَ وَهُمُ الْآخِرُونَ وَشَرَحَ صَدْرِي وَوَضَعَ عَيْنِي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا۔ اور حضور نبی کریم نے جو خطبہ پڑھا، ایک ایک جملے پر اللہ کا شکر ادا کیجئے گا، اللہ کا ذکر زبان پر جاری کیجئے گا۔ کیا خطبہ پڑھا؟ حضور نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اگلے جو جملے ہیں نا، سنبھل کے اللہ کا ذکر کرنا، بڑے پیارے جملے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد حضور نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قربان جائیے میرے حضور کے خطبے پر۔ مسجد اقصی میں یہ خطبہ ہو رہا ہے۔ پھر فرمایا اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس ایک ایک جملے پر قرآن کی آیات شاہد ہیں، وقت کا اجازت نہیں دیتا، ظاہری بات ہے، وقت سمٹ رہا ہے ہمارا، سننا ذرا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد کہا مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی قرآن کی وہ کتاب اتاری ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جس میں ہر چیز کا، ہر شے کا روشن بیان ہے۔ پھر آپ کی اور میری تعریف کی ہے، بڑے پیارے جملے ہیں۔ جامع مسجد غلام میں رہ کر مجھ ناچیز قاری محمد رمضان اتاری کو سننے والے لوگوں، معراج کی شب میں انبیاء کی امامت کرانے کے بعد جس نبی نے بھی خطبہ پڑھا اس نے اپنی امت کا ذکر نہیں کیا، لیکن معراج والے نبی نے اس رات بھی اپنی امت کا ذکر یوں کیا کہ میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی ساری امتوں سے بہتر بنایا ہے۔ کیا بات ہے۔ معراج کا ذکر سننے والے لوگوں، حضور نے معراج کی رات بھی اپنی امت کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو خطبے میں لفظ ہے، کہا اور میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے، اور فرمایا اور انہیں اول بھی بنایا آخر بھی بنایا۔ پھر حضور نے اپنی امت کا ذکر کرنے کے بعد اپنا ذکر کیا، فرمایا میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرمایا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ اکبر، کہا میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا اور مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا۔ اور اگلا جملہ بھی سنبھل کے سننا اور اونچی آواز میں اللہ کا ذکر کرنا، کہا میرے لیے
میرے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ آقا مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اللہ معراج کی رات بھی انبیاء کے سامنے حضور نے کہا میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرمایا، اور فرمایا مجھے فاتح، فتح یاب، فاتح اور خاتم بنایا ہے۔ اب یہ معراج کی رات بھی حضور نے اعلان کیا مجھے فتح بھی عطا فرمائی، خاتم بھی بنایا، آخری بنایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس کا اعلان حضور نے سارے نبیوں کی موجودگی میں مسجد اقصی میں بھی فرمایا ہے۔ اب سنیے جناب، جب سارے خطبے ہو گئے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب داؤد علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ پڑھ لیا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدارتی خطبہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا جناب والا، سننا ذرا، اب جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ اب میزبان جو ہوتا ہے نا، وہ مہمانوں کی طرف سے بھی اور انتظامیہ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، سنیے، سب کے خطبے ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی خطبہ ہو چکا تھا۔ اب آخر میں انہوں نے جو جملے کہے، آئیے حدیث میں ہے بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ، کہا اے گروہ انبیاء، یہ جو حضور نے اپنی شان بیان کی ہے، اسی وجہ سے آپ سارے نبیوں سے افضل ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے امام نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بولیے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، ہاں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اونچی آواز میں، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت کا دامن سمٹ گیا میرے عزیزو، میرے کرم فرماؤ، میرے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام کے خطبوں کے بعد آپ کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے یہ جملے بھی کہے کہ آپ اسی وجہ سے سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہو گئے ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں قرآن بھی اعلیٰ عطا فرمایا، نبی بھی اعلیٰ عطا فرمایا، اور امت میں بھی اعلیٰ امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ بھی اعلیٰ ہے، ہمارا عقیدہ بھی اعلیٰ ہے۔ اسی عقیدے پر ساری زندگی قائم رہیے۔